الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ وہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ البینہ اور سورۃ زلزال اور سورۃ عادیات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، واضح دلیل. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے حوالے سے ایک بات فرمائی گئی ہے کہ آپ ایک روشن دلیل ہیں. اور پھر جن لوگوں نے اس دلیل کو دیکھنے کے بعد نہیں مانا ان کی پوزیشن کلیئر کی گئی ہے سورت کے اندر. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی. ان آیتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی وجہ بتائی جا رہی کہ وہ یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کافر تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا بت پرستوں میں سے، وہ اس وقت تک اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتے تھے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک روشن دلیل ان کے سامنے نہ آ جاتی. چنانچہ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کھلے دل سے غور کیا وہ واقعی اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے. البتہ جن کی طبیعت میں ضد تھی وہ اس نعمت سے محروم رہے. اور اسی بینہ کی تفصیل جو ہے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہیں لائے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کو ایک نعمت سمجھنے کی بجائے ان لوگوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانی اور الگ راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں. حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنایا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جس کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اس سے خوش ہوں گے اور اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اس روشن دلیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات کو پڑھا، ان کو سمجھا، اور پھر وہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، اور ایسی پھر انجام ایسا ہو اللہ کرے ہم سب کا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ سورۃ بینہ مکمل ہوئی، اب ہم اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین اس کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں گے۔ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں، اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فائل فارمیٹ کرانے کی توفیق دے، کہ ہم اپنی فائل کو اپنے جو نامہ اعمال کے اندر جو ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ہم آج سچی توبہ کر کے دنیا کے اندر اس فائل کو فارمیٹ کرا دیں، تاکہ پوری انسانیت کے سامنے قیامت والے دن ہمارے گناہوں کو سامنے نہ کیا جائے اور ہمارا پردہ چاک نہ ہو اور ہم رسوا نہ ہوں۔
تو اس وقت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہم اپنے فائل کو فارمیٹ کرا لیں، آج ہم اپنے تمام معاملات کو سچی توبہ کر کے وہ ٹھیک کر لیں، اور جن جن کے حق دینے ہیں تو وہ حق دے دیں۔ سورۃ زلزال مکمل ہوئی، اب ہم سورۃ العادیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت کسی جھمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ اس سے مراد وہ جنگی گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانے میں لڑائیاں لڑی جاتی تھیں۔ ان کی قسم کھانے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ گھوڑے اپنے مالکوں کے اتنے وفادار ہوتے تھے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالکوں کے حکم کی تعمیل بھی کرتے تھے اور ان کی جان کی حفاظت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط جانور کو انسان کا ایسا تابعدار اور فرما بردار بنا دیا، گناہگار انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کا اتنا بھی وفادار نہیں جتنے اس کے گھوڑے اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات میں فرمایا گیا کہ انسان یعنی گناہگار انسان بڑا ناشکر ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ وہ اس گھوڑے کی طرح بھی نہیں ہو سکا، انسان تو اشرف المخلوقات تھا، انسان تو تمام مخلوقات میں سب سے افضل تھا، یہ تو اس گھوڑے کی طرح وفادار بھی نہیں بن سکا جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اس سے مراد مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت سے پہلے وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگوں سے اپنے معاملات جو ہے چھپا سکتے ہیں، آج ہم اپنا موبائل کا یوز جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر غلط کر سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، اپنی خلوت کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنے دلوں کے اندر اپنے ذہنوں کے اندر لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملات آئیں گے تو سب چیز اوپن ہو جائے گی، ہماری اصلیت سب کے سامنے کھل جائے گی۔ اس لیے کہ اس وقت جب سب کے سامنے رسوائی ہو اور ہماری اصلیت کھل جائے، اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔